یہ حدیث تو سب کو پتہ ہے نا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ واضح ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ایک ایک آیت کا بھی باقاعدہ کہا گیا کہ ایک آیت پڑھنے پر جو ہے وہ کیا اجر ہے، اس کا کتنی اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی موٹی خوب صحت مند اونٹنیاں پائے، ثلاثہ خالیفات عظام سیمان، موٹی موٹی خوب صحت مند 3 اونٹنیاں۔ ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی 3 آیتوں کی اپنی نماز میں تلاوت کرنا ان 3 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ مراد کے ایک آیت کے بدلے میں 1 اونٹنی، اور پھر خوب موٹی صحت مند۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ موٹی صحت مند اونٹنے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ چلو آج کے دور میں اگر سرسری سا کمپیریزن کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں 1 سے 2 تولے سونا جو ہے وہ بنتا ہے غالباً۔ تو دیکھیں آج چلے اس فارم کو نہیں اگر سمجھ میں آتی کہ موٹی تازی اونٹنی کی کیا قیمت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، تو آپ کم از کم گولڈ کو تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کو 2 تولے ایک آیت پڑھنے پہ 1 تولے چلیں کم از کم کر لیں، ایک آیت پڑھنے پہ آپ کو 1 تولہ جو ہے وہ سونا مل رہا ہو، تو بتائیں آپ کتنی آیتیں روز پڑھیں گے؟ خود اندازہ کریں، شوق پیدا ہوگا نا۔ تو ایک حرف پڑھنے پر جو نیکی ہیں وہ بجائے وہ ویسے ہی رہیں گی، لیکن اگر آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ نماز میں کہا گیا کہ اپنی نماز میں تلاوت جو ہے وہ کیا کرو۔ آج کل اصل میں یہ ہے کہ ہماری نمازوں کی صورتحال بھی یقین کریں اتنی مظلوم ہو گئی ہوئی ہے کہ ترس آتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہم خود پہ ترس کھائیں یا اپنی نمازوں پہ ترس کھائیں۔ تو اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی رغبت بڑی زیادہ حدیث میں موجود ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال جو 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا سمجھو کہ وہ یعنی مسجد میں جو کہا کہ نماز پڑھ کے گیا نا، تو سوری آپ جب اپنے گھر میں لوٹی ہو تو آپ نے دیکھا واؤ میرے گھر میں تو 3 تولے سونا موجود ہے، یہ تو اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ وہ کیوں ہوا تھا کہ کہیں آپ نے 3 آیتیں تلاوت کی تو آپ یعنی سمجھو کہ آپ ایسی ہو جیسے آپ کو یہ سونا مل گیا۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ اور اب ایک اور روایت ذرا دیکھیں، ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزانہ 10 آیات کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی کتنا آسان ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہم سارا دن یعنی غافل رہتے ہیں اللہ سے، دین سے، اپنے عمل سے، تو کیا ہے کہ ہمارا شمار غافلین میں لکھا جاتا ہے، ہو جاتا ہے شمار۔ لیکن فرمایا جس نے 10 آیتیں روز پڑھ لی نا، 10 آیتوں کا اہتمام کر لیا باقاعدہ، تو وہ اس کا سارا دن پھر غافلوں میں نام نہیں لکھا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان 10 آیتوں کا اثر اتنا رہے گا آپ کی زندگی پہ کہ آپ پورا دن جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے کام کریں گے، آپ غافل نہیں رہیں گے اپنی موت سے، اللہ سے، اپنے نیک اعمال سے، یا کسی بھی طرح غفلت اختیار نہیں کریں گے۔ ان 10 آیتوں کا اثر اتنا ہوگا، اٹس مین کہ ہمیں پھر کم از کم صبح یہ تلاوت کرنی چاہیے، یا اس 10 آیتوں کا باقاعدہ جو اہتمام کہا گیا کرو، تو وہ کم از کم پھر اہتمام پری پلان ہے نا۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ نارملی پکڑا قرآن اور پڑھ لیا، نہیں، باقاعدہ اہتمام کرو، 10 آیتیں پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو باقاعدہ جو ہے مینٹین کرو، اپنے آپ کو جو ہے مینٹلی طور پہ پریپیئر رہو کہ مجھے قرآن پاک کھولنا ہے، مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، چاہے وہ سیکھنے کی شکل میں ہے یا پڑھنے کی شکل میں ہے۔ آپ تجوید کر رہے ہو یا تفسیر کی کر رہے ہو، کم از کم 10 آیتوں کا اہتمام کر لو، پورا دن آپ کا غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر مزید دیکھیں آگے چلیں، آگے فرمایا جس نے روزانہ 100 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی 100 آیتیں کتنی ہوتی ہیں؟ تھوڑا سے تو پیج ہوتے ہیں، تو اگر ہم روز 100 آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً ہم ایک فرما بردار کی لسٹ میں جائیں گے۔ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں نا، جہاں جہاں بھی دیکھیں جب قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے نا اللہ کے فرما بردار بندے ایسے ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، رحمان کے بندے ایسے ہیں، تو وہ ساری فرما برداروں کی لسٹ ہوتی ہے ایکچولی۔ تو اگر ہم 100 آیتیں روز پڑھ لیتے ہیں نا تو یقیناً ہمارا نام بھی اسی جب اس کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہوگا یقیناً آپ اس میں موجود ہیں، سمجھیں آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور آگے جائیں، اب آگے مزید فرمایا جس نے روزانہ 1000 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ بتائیں آپ کو خزانے چاہیے، یہاں خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لے لیں اپنا حصہ، مت محروم ہو، خزانوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، ان نعمتوں کے انعامات کے یہ جو ہے وہ باقاعدہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں، انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں، پکڑ لیں، لے لیں، کہیں رہ نہ جائے آپ سے۔ کتنی سی آیات؟ 1000 آیات، چلے کبھی کبھی تو لے نا، روز نہیں 1000 آیات پڑھ سکتے، کم از کم دیکھیں ہفتے میں 1 بار تو لے لیا کریں گے خزانے، مہینے میں 1 بار تو لیں، سال میں 1 بار تو لیں۔ بتائیں کتنے سال ہماری زندگی گزر گئی ہے،
کوئی سال بعد جیسے کہتے ہیں نا کسی کی کمیٹی نکل آئے نا، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ جمع کرتا رہتا ہے کمیٹی کے پیسے. جب کمیٹی نکلتی ہے تو انسان بڑے وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میری کمیٹی نکلی، میں تو اب مالا مال ہو گیا، سارا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا. تو یہی سمجھ لیں کہ آپ تھوڑی 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 کرتے جائیں، آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھے گی، آپ کا اسٹیمنا بنے گا. جیسے خوراک کا اسٹیمنا بڑھتا ہے نا، یکدم ہمیں ہزارہ یاد پڑھنا بہت ایک حاوی کام لگ رہا ہے کہ اتنا ہیوی ہے کہ جیسے اپنے اوپر بندہ حاوی نہیں کر لیتا ایک مشکل چیز کو، ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے اوپر امڑ آیا، یہ ہم نہیں سہ سکیں گے. لیکن کیا ہے کہ اسٹیمنا نہیں ہوتا. جیسے ہمارا خوراک کا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرو، پھر آہستہ آہستہ اسٹیمنا جو ہے ہمارا وہ اسٹمک کا بڑھتا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم اور زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں. یا یوں کہتے ہیں کہ بھوک کو مٹاتے رہو کہ تو اس کا اسٹمک کا جو اسٹیمنا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر زیادہ نہیں کھایا جاتا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ شروع میں چلے ایک آیت لیں، آپ ایک اونٹنی کا جو ہے وہ ثواب سمجھ کے ایک ایک آیت پڑھنی شروع کر دیں، پھر 3 پہ آ جانا، پھر 10 پہ آ جانا. آہستہ آہستہ آپ کا اسٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا، پھر آپ کے اندر ہمت اور آتی جائے گی، آپ کا شوق، آپ کی رغبت، اتنی ساری انعامات ملیں گے نا، آپ کا اور دل چاہے گا پڑھنے کو. پھر آپ 100 سے 500 آ جانا، 500 سے 1000 آ جانا، خود بخود یہ خزانے ملتے چلے جائیں گے آپ کو. دیکھیں اسلام نے کتنی اچھی رغبت دی ہے. مجھے اتنا پیار آتا ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز پہ اتنا اچھے طرح گائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم یعنی کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. دیکھیں سب سے چھوٹی چیز ایک حرف سے سٹارٹ کیا موٹیویٹ کرنا کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. اور 10 نیکیاں کیسی ہیں کہ قیامت کے روز انسان کی ایک نیکی اگر کم ہو جائے گی نا، وہ ترسے گا کہ میری ساری دنیا جو ہے میرے سے لے لو، سارے خزانے لے لو، مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت میں جا سکوں، کیونکہ پلڑا ہو جائے گا نا اس وقت. تو دیکھیں اس ایک نیکی کو ترسنے والے شخص کے لیے آج ڈھیروں آفرز موجود ہیں کہ آپ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، فری کی نیکیاں کما لو، وہاں پھر بڑی کام آئیں گی، آپ کی بڑی آپ کو ضرورت پڑے گی. اس کے بعد ایک آیت سے آپ 3 آیت پہ جائیں، 3 آیتوں سے 10 کا بتایا، 10 سے 100 کا بتایا، 100 سے 1000 کا بتایا. بتائیں اور کتنے انعامات چاہیے اور کس کس شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کھول کے بتائیں کہ دیکھو قرآن مجید سے جڑ جاؤ. مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اپنا لو. اتنی زیادہ اشکال سامنے ہونے پہ آپ کو کم از کم کوئی ایک شکل تو اختیار کر لینی چاہیے قرآن پاک پڑھنے کی. ایک حرف سے لے کے 1000 آیات تک دیکھیں واضح آپ کو مل گی. اس سے بھی اور بھی کئی حدیث موجود ہے جس میں اور اتنے اجر، اتنی فضیلتیں، اتنی اہمیت یعنی واضح ہے. تو دیکھیں کم از کم اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کم از کم ابھی سے سٹارٹ کرتے، روز ایک حرف سے ایک آیت پہ آیات پہ یعنی یوں بڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے انبار لگا دیں گے.